लोगों को मरवाता था पुलिस मुकाबले में। यही शहबाज शरीफ जब इसका FIA में 16 अरब का जो केस था और 8 अरब का उसमें नैब में, तो जो 16 अरब के केस थे, जो नौकरों के मुलाजिमों के नाम में रमजान शुगर मिल के इन्होंने पैसा लिया और फिर अपने खानदान में बांटा, इन्होंने 5 मुलाजिमों को, वो मरे हार्ट अटैक से, 2 आते साथ ही 2 महीने में 5 गवाह मरे। और जो छठा डॉक्टर रिजवान था, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था इनकी FIA की, जिसने इन्वेस्टिगेट किया था ये इनका जो फेक अकाउंट्स और ये जो नौकरों के नाम पैसा लिया था, वो भी हार्ट अटैक से मरता है। यहाँ डॉक्टर्स बैठे हुए आपको बताएंगे कि एक तरीका होता है इंड्यूस हार्ट अटैक का, पता भी नहीं किसी को चलता क्या हो। तो कभी किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि आते साथ ही लोग एकदम 2 महीने में 6 लोग हार्ट अटैक कैसे मर गए। कभी किसी ने ये नहीं इन्वेस्टिगेट किया कि राना सनाउल्लाह के ऊपर जो कोई एक कस्टम ऑफिसर किया, वो कोई इसका इन्वेस्टिगेट, इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन थी, उसने कैसे एकदम खुदकुशी कर ली। उसके बाद ये तो इन्होंने इस प्लान के अंदर ये शामिल हुए और साथ मिल गया इनके मेजर जनरल फैसल। क्यों फैसल? इसलिए मिल गया, एक तो डर्टी हैरी के ऊपर वादा करके आया था कि फिक्र ना करो, मैं इनको ठीक करता हूं, आप मेरे पे छोड़ दें, मैं इनको इस पार्टी को ठिकाने लगाता हूं। और उस जो मैंने शुरू में बताया कि धमकियां, ये वो जो इससे जुल्म कर रहे हैं, सोशल मीडिया के लोगों को, बच्चों को उठा लें कि तुमने ये क्यों किया, मार के फेटा फूटा लगा के उनको घर ले आए, घर भेज दे। खौफ फैलाया हुआ कि फिक्र ना करो, जिस तरह हम कोई दुश्मन है, हम कोई बैरूनी लोग हैं जो कि मुल्क के गद्दार हैं, इस तरह ट्रीट किया। तहरीक इंसाफ जो मदद करेगी जनाब फैसल साहब, हम इस पे करेंगे। और इसने क्या किया, पहले शहबाज गिल, उसको इसने उठाया, टॉर्चर किया, उसको नंगा किया, तस्वीरें खींची, तशद्दुद किया, और उसका जो अभी तक वो रिकवर नहीं किया जो उसे किया। उसके बाद एक सलमान फारूकी जर्नलिस्ट उसको पकड़ के वही नंगा करे, जमील फारूकी, उससे वो हुआ। फिर आजम स्वाति से जो हुआ, और आजम स्वाति का रिएक्शन जो आया, और जो आजम ने खुल के इसका नाम लिया, इससे पहले तो कोई नाम ही डरते हुए जनरल फैसल का नहीं लेता था। आजम स्वाति उस जगह पे पहुंच गया कि उसने कहा कि इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं, जो इन्होंने मुझे जलील किया, बच्चों अपनी पोती और पोतों के सामने मारा, 75 साल के आदमी को। फिर उसको हवाले किया इन्होंने ये FIA ने हवाले किया इसके जनरल फैसल के लोगों को। इससे फिर उसके ऊपर नंगा करके उसको जलील किया और मारा। आजम स्वाति ने खुल के आगे सामने आ गया, अदालत में जाके चीफ जस्टिस को कह रहा है, सेनेट में, इंटरनेशनली सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान बदनाम हुआ, पाकिस्तान की फौज बदनाम हुई। क्या आया कि जी एक सेनेटर को तशद्दुद किया गया इसलिए कि उसने फौज की तनकीद कर, जमहूरियत का मजाक उड़ा सारी दुनिया में। अब वो इशू बैठ नहीं रहा आजम स्वाति का, वो आगे लेके जा रहा है। आजम स्वाति खड़ा हो गया, अदालत में जा रहा है, और साथ हमारा अब ये मार्च निकला है, तो फैसल इनके साथ मिल गया। इन 3 ने फैसला किया मुझे कत्ल करने का। और फिर हुआ क्या, अब मैं आपको डिटेल्स देता हूं उस दिन हुआ क्या। उस दिन मैं जब कंटेनर पे था, तो एकदम गोलियों का एक बर्स्ट आता है, मेरी टांग पे गोलियां लगती हैं, मैं गिर जाता हूं, और जब मैं गिर रहा होता हूं तो दूसरा बर्स्ट आता है। ये एक बर्स्ट इधर से आता है और दूसरा बर्स्ट आगे से आता है, 2 आदमी थे। और जब मैं गिर रहा होता हूं तो मेरे ऊपर से गोलियां जाती हैं, यानी कि अगर ये सिंक्रोनाइज कर देते, मेरे ख्याल में इनका इसमें मैंने बचना ही नहीं था। अगर ये दोनों
جو میرے کنوں نے اکٹھے اگر مارنا تھا تو اس نے ادھر سے مارنا تھا، تو یہ تو جدھر سے اس سے مارنا تھا اس نے بچنا ہی نہیں تھا، کیونکہ سامنے سے مارنا تھا، وہ سائڈ سے مارا تھا. تو جب میں گر رہا تھا تو اوپر سے گولیاں گئی، اور پھر بھی کیونکہ میں گر گیا تھا، میرے خیال میں اس نے سوچا ہوگا، اوپر جو بیٹھا ہوا تھا اس نے سوچا کہ اب یہ مار گیا، اور وہ وہاں سے چلا گیا. اب جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ایک تو پکڑا گیا جنونی، اس کو کہا جی یہ تو بڑا کوئی دینی جنونی، کوئی انتہا پسند ہے. یہ انتہا پسند ہے، اس کے پیچھے پورا پلان تھا. یہ پلان پورا ہم اب انکور کریں، اور میں آپ کو بتاؤں اس کے ساتھ اور لوگ ملوث ہیں، اور یہ پلان اب قریب پہلے کا بنا ہوا ہے. اور وہ جو اصل لوگ ہیں جنہوں نے وہاں سے گولیاں چلائی تھی، جنہوں نے اصل میں اس کا پھر بھی میں بچ جاتا، انہوں نے مارنا تھا، اور یہ آدمی اور ہمیں نقصان پہنچاتا. 2 ہیرو نہ نکلاتے. عید معظم میں اس کو آج سلام پیش کرتا ہوں. 2 بچوں کے ساتھ گیا ہوا، وہ میری اور دوسرا ابتسام جس طرح اس نے پکڑا اور جس طرح اس کی اگر دلیری نہ ہوتی تو اس نے تو اور اس نے بس مار دیتا، تو اور تباہی کر دیتا تھا. 11 لوگوں کو گولیاں لگی اور ایک ہمارا معظم شہید ہوا. اب ہم نے FIR رجسٹر کرنے کی کوشش کی ہے. سب ڈرتے ہیں کیونکہ کئی ادارے یہ قانون سے اوپر ہے. میں آج جنرل باجوہ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا فوج کا وقار اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا اگر جو آپ کی فوج پہ کالی بھیڑیں غلط کام کر رہی ہیں، ظلم کر رہی ہیں، انسانوں پہ تشدد کر رہی ہیں، اگر آپ ان کے اوپر ایکشن لیں گے تو فوج کا وقار اوپر جائے گا، لوگ عزت کریں گے فوج کی. لیکن اگر یہ ہے کہ فوج میں ایسے لوگ بیٹھے جو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھ رہے ہیں، مار داڑ کر کے ڈرا دھمکا کے اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح فوج کا وقار اوپر چلا جائے تو نفرتیں بڑھ رہی ہیں. آپ کے ایک میجر جنرل نے جو میرے خیال میں غداری میں پکڑا گیا، امریکہ کے لیے غداری کر رہا تھا، آپ نے اس کو سزا دی، فوج کا وقار اوپر گیا، غلط کام کر رہا تھا. تو کیا یہ اب میجر جنرل فیصل اس کی تفتیش ہونے دیں گے آپ؟ اور کیا اس ملک میں اب تفتیش ہو سکے گی جب جنرل فیصل کے اوپر الزام ہے، انٹیریئر منسٹر ثناء اللہ کے اوپر الزام ہے، اور تیسرا پرائم منسٹر شہباز شریف کے اوپر الزام ہے؟ کیسے تفتیش ہوگی؟ جب تک یہ 3 لوگ ریزائن نہیں کرتے تفتیش ہوگی کیسے؟ اور ادھر میں جنرل باجوہ آپ سے بھی فوج کے وقار کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستانی فوج کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس طرح کی کالی بھیڑیں، یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہی نہیں ہیں، بھیڑوں کو کبھی ادھر موڑ دو کبھی ادھر موڑ دو، آج وہ چور ہیں کل وہ NRO مل گئے تو اچھے ہو گئے ہیں، آج پھر آپ ان کو چور بنا دیں گے، کل پھر بھیڑی. ہم انسان ہیں، انسانوں کو جانوروں کی طرح نہ ٹریٹ کریں. اور انسان کسی وقت آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ قوم کھڑی ہو گئی ہے. یہ میں آج آپ کو بتا دوں، 2 راستے اب اس قوم کے سامنے، یا ایک پرامن انقلاب آئے گا اور یا خونی انقلاب آئے گا، تو اور تیسرا راستہ نہیں ہے. کیونکہ میں نے 6 مہینے میں اس قوم کو جاگتے دیکھا ہے، قوم کھڑی ہو گئی ہے. یہ جو شعور کا جن ہے یہ بوتل سے نکلا ہے، یہ اندر نہیں جانے لگا. اب فیصلہ صرف یہ کر لیں کہ ہم پرامن طریقے سے اس ملک کے اندر چینج لے کے آئیں گے، جو کہ بیلٹ باکس کے ذریعے آئے گا صاف اور شفاف الیکشن کے لیے، یا وہ جو ایران میں ہوا تھا ہوگا، تباہی ہوگی، جو سری لنکا میں لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے، کیوس ہوگا. یہ جماعت جس کو ان 3 لوگوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، اور
اللہ نے بچایا. جس طرح ابھی ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ یہ جو گولی میری یہ ادھر اوپر کی ٹانگ پہ لگی, وہ ایک گولی میری جو وہ اصل آرٹری ہے اس کے نیچے سے نکل گئی اور ایک اس کے پاس آ کے رک گئی. اگر وہ رپچر ہو جاتی تو 20 منٹ میں انسان مرتا ہے, 20 منٹ میں سارا خون نکل جاتا ہے. اگر تو سیدھا ہاسپٹل نہ ہو 20 منٹ میں مر گیا آدمی. تو اللہ نے اگر مجھے یہ بچایا ہے, جو مجھے آج زندہ رکھا ہے, یہ صرف اللہ کا کرم ہے. انہوں نے تو پوری کوشش, کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. انہوں نے تو ایک ادھر سے اور ادھر سے سامنے والے نے مارنا تھا. اور پھر سوال میں پوچھتا ہوں, سب سے بڑی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی, اس کے سربراہ جو واحد فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے پاکستان میں, یہ 2 فیملی پارٹی سکڑ کے چھوٹی چھوٹی پارٹیز رہ گئی ہیں. میں چیلنج کر کے جاؤں گا سندھ میں, اور انشاءاللہ یہ زرداری مافیا کو سندھ میں ہرا کے دکھاؤں گا آپ کو. سندھ کے لوگ اس سے تنگ ہیں, ان کو سب سے زیادہ غلام ادھر بنایا ہوا, ان کو وہ سب سے زیادہ آزادی طلب کر رہے ہیں. اور یہ شریف خان تھا, میں چیلنج کرتا ہوں یہ کدھر کسی سیٹ پہ میرے سے مقابلہ کرے. نواز شریف آئے, کہتے ہیں نا اسے آئے اتنی کوششیں کر رہی ہیں, این آر او سب کو دے دیا ہے, سارے چوروں کو منی لانڈر ساروں کی عید ہو گئی ہے. کسی وہ کہتی ہے مریم لیول پلینگ فیلڈ, چیلنج کرتا ہوں کسی سیٹ پہ پنجاب میں میرے سے مقابلہ کر رہے ہیں, کیونکہ پبلک چینج ہو گئی ہے. یہاں ایک جاگی ہوئی قوم ہے, ان کو بیڑوں کی طرح نہ ٹریٹ کریں. اور چیف جسٹس صاحب, میں آپ سے مخاطب ہوں, دیکھیں یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک رول آف لا نہیں ہوگا. میں ساری دنیا پھرا ہوں, 70 سال میری عمر ہے, میں نے مغربی دنیا اندر سے دیکھی ہوئی ہے. میں جب 18 سال کا انگلینڈ گیا تو میں نے پہلی دفعہ رول آف لا دیکھا. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, کیونکہ ہم تو ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں بڑے ہوئے تھے یہاں 60s میں. تو پہلی دفعہ میں نے ایک فلائی ریاست دیکھی, وہ کیا ہوتی ہے, اور رول آف لا دیکھا کہ قانون سب کے لیے ایک برابر. کوئی طاقتور وہاں قانون کے اوپر نہیں تھا, کوئی وہاں قبضہ گروپ نہیں تھے. ان کی عدالتیں ان کو ان کمزور کی حفاظت کرتی ہیں. وہاں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں, لیگل ایڈ دیتی ہیں کہ ایک عام آدمی جا کے عدالت میں کیس لڑ سکے. وہاں کسی کی جرت نہیں ہے, کسی طاقتور کی جرت نہیں ہے کسی پہ ظلم کرے. اس لیے وہ کامیاب معاشرے ہیں, اس لیے وہاں خوشحالی ہے. میرے سامنے میری زندگی میں دیکھتے دیکھتے سنگاپور, جو ایک پاکستان کا مقابلہ ہی نہیں کوئی کر سکتا تھا, پاکستان سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا 60s میں. ہم تو مثال تھے دنیا کی. اور کہاں سنگاپور ہمارے ساتھ, ہمارے سے نیچے شروع ہوا. آج ہمارا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ پتہ نہیں $2000 ہوگا, سنگاپور کا $60,000 ہے. کیونکہ ان کے اسٹیٹسمین لی کوان یو نے سب سے پہلے زور لگایا قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے. اور اس نے, جب قانون کی بالادستی ہوتی ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے. کرپشن تب ہوتی ہے جس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی, جب کوئی قانون سے اوپر نہیں ہوتا, جب کسی کو این آر او نہیں ملتا, جب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ آپ جرم کریں گے, آپ جتنے بھی طاقتور آپ کو سزا ملے گی. صرف تب ایک معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے اور وہ معاشرے میں پھر خوشحالی آتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر غربت تھی, لیکن انہوں نے پہلے انصاف قائم کیا, عدل اور انصاف. فلاحی ریاست بنائی اور عدل انصاف قائم کیا. رحم دل ریاست بنائی اور عدل انصاف قائم کیا. اس کے بعد خوشحالی آئی. پہلے خوشحالی, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی ملک اپنے دشمن سے نہ کرے. میں وہ پاکستانی ہوں, اس ملک کے سارے ہائیسٹ سول ایوارڈ جیتے میں نے. سب جانتے ہیں کرکٹ کی دنیا میں نے پاکستان کی عزت بڑھائی. کام فورس کرتے جا رہے ہیں لوگوں, دھمکیاں آنی شروع ہو گئی. مجھے تب پتا چلا کہ میرے اوپر ایک انہوں نے پلان بنایا, کیونکہ آپ اچھا پھر الیکشن کمیشن کو استعمال کیا جا رہا ہے, کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو. فورن فنڈنگ کیس, پتا چلا وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں ہے, اس کو ہمیں لٹکایا کہ فورن فنڈنگ میں اب پارٹی جائے گی. پتا چلا وہ پروہیبٹیو فنڈنگ ہے.
उसके अंदर पार्टी डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकती। उधर से चेंज करके तोशा खाना आ गए। तोशा खाना का सारा रिकॉर्ड तोशा खाना के अंदर पड़ा है। जो चीज भी है वो उसके अंदर पड़ी है। उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है चोरी की। अगर आप है तो वो एकदम पकड़े जाती है। तोशा खाना केस चला गया, उस पर जी आप तोशा खाना में डिस्क्वालीफाई कर देता है। वो वकील जाके उससे पूछ रहा है कि किस बेसिस पे एक इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर दी। क्यों जी? वो वहां नवाज शरीफ का हुक्म आया हुआ है कि इमरान खान हमें इकट्ठा लेवल प्लेइंग फील्ड दो। वो आदमी जो अरबों रुपया इस मुल्क का चोरी करके बाहर लेके जाता है, जो हुदैबा पेपर मिल, ये हुदैबा पेपर मिल समझ लें, इसहाक डार ने जज के सामने अपनी फ्री विल से स्टेटमेंट दी हुई है, जिसको सेक्शन 164 कहते हैं। 164 बयान जो है वो जेल में नहीं दिया जाता, वो आप जज के सामने जाके कन्फेस करते हैं कि ये मैंने किया है। तो ये 25 अप्रैल 2000 में इसहाक डार वहां बयान देता, मुझे उसने जेल में डाला, लेकिन मुशर्रफ का मार्शल लॉ लिबरल था। इसके मुकाबले में जो आजकल हो रहा है, जो सहाफियों से हो रहा है, जो इमरान रियाज उसको पकड़ के जेल में, फिर रियाज अमीर उसको मार पटवाई, जलील करवाया, समी इब्राहिम सीनियर रिस्पेक्टेड लोग, उसको गुलाम हुसैन चौधरी तकरीबन 80 साल का, उसको पकड़े जेल में डाल दिया। और जो अरशद शरीफ से किया, यानी ये कौम कभी माफी नहीं करेगी उन लोगों को जिन्होंने अरशद शरीफ मेरी नजर में पाकिस्तान का नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था और नंबर 1 क्रेडिबिलिटी थी। सबको पता था कि ये बिकता नहीं है, सबको पता था इसका खौफ किसी से नहीं। उससे जो किया है, मुल्क से बाहर भाग, मुझे पता है उसके पीछे कौन पड़ा हुआ था। अरशद शरीफ के घर वालों को पता है कि कौन पड़ा हुआ था उसके पीछे, सहाफियों को पता है कि कौन उसके पीछे पड़ा हुआ था, कि क्यों उसको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, और फिर क्यों वो दुबई से आगे जाना पड़ा उसको। सबको पता है कि कौन पीछे पड़ा हुआ था उसके। और जो उसकी शहादत हुई, ये इस मुल्क की तारीख का मैं समझता हूं अफसोसनाक मोड़ है कि जितनी सहाफत ऊपर चली जाती है, माशरे को लिफ्ट कर देती है, माशरे की वैल्यूज लिफ्ट कर देती है, माशरे को अमर बिल मरूफ पे लगा देती है। ये सहाफियों का काम होता है, मोरालिटी माशरे की रेज करे। और जिधर कौन आजकल फेवरेट्स बने हुए हैं, लिफाफे, जो ज़मीर बेचने वाले सहाफी, जिनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। आप सिर्फ ये देख लें कि किन लोगों की आज व्यूअरशिप ऊपर है और किन की नीचे है, आपको पता चल जाएगा अवाम किधर खड़ी। अवाम बेवकूफ नहीं है। ये जो अवाम आपको कि जनाब यहाँ पॉलिटिशियंस ये तो सारे एक ही तरह के हैं और जो भी फैसला होगा वो पीछे बैठ के हैंडल्स करेंगे। लेकिन जब इन्होंने देखा जलसे रिकॉर्ड, मैं पता नहीं 60-70 कितने जलसे कर बैठा हूं, मैंने कभी पाकिस्तानी कौम को ऐसे नहीं निकलते देखा। इलेक्शन रिजल्ट्स आपके सामने, इन्होंने फैसला किया और फैसला पहले किया मुझे मरवाने का। 4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का। मैं टीवी पे जाके लोगों को बताया कि उन्होंने फैसला किया। मैंने वीडियो बनाई, 4 लोगों के नाम मैंने दिए, मैंने वीडियो बाहर रखी हुई है कि अगर मुझे कुछ हुआ ये वीडियो रिलीज करेंगे, ताकि ये 4 लोग ये ना हो कि यहाँ हमेशा कोई मर जाता है तो उसका कोई पूछता नहीं है बाद में। तो मैं कहता ताकि कौम दुनिया को पता हो, मेरे मुल्क को पता हो कि किसने ये किया है। उसके बाद ये फैसला, ये बंद कमरों में किसको आप किसी तरह इमरान खान को मारो। अच्छा, और मुझे खबरें किधर से आती है, अब मैं ये भी आपको बता दूं कि मुझे कैसे पता चलता है। एक तो मैं गवर्नमेंट में 3.5 साल रहा, मेरी रिलेशनशिप्स हैं इदारों के अंदर, लोगों को मैं जानता हूँ, एजेंसीज के अंदर लोगों को मैं जानता हूँ। जो बाहरी अक्सरियत है वो सब मुतनफर है जो हो रहा है पाकिस्तान के साथ, जो इन्होंने 6 महीने में किया मुल्क के साथ, जो महंगाई के अंदर लोगों के हालात हैं,
معیشت نیچے جا رہی ہے, انڈسٹری نیچے جا رہی ہے, ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہے, ٹیکس کلیکشن نیچے جا رہا ہے, ریمیٹنسز نیچے جا رہی ہے. جو کسان ہیں, جو ریکارڈ ہماری 17 سال میں گروتھ ریٹ تھی ایگریکلچر میں, زراعت میں 4.5%, وہ آج نیچے چلے گئے. تو لوگ ان سے تنگ ہیں, اور لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ کیا سازشیں چل رہی ہیں. تو دوسری انہوں نے سازش کیا کی, انہوں نے, اور اس کے اوپر اب میں آنے لگا ہوں, یہ جو ہوا, یہ جو مجھے یہ گولیاں لگی, یہ سازش کیا تھی. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسا سلمان تاثیر ٹائپ قتل کرو عمران خان. اس کے اوپر پہلے اسے کہو کہ جناب یہ اس نے مذہب کی توہین کی ہے یا توہین رسالت کی ہے. اس کے اوپر کوئی انہوں نے ٹیپس بنائی, انہوں نے وہ ریلیز بھی کی, وہ لوگ چلائے, اور وہ نون لیگ کے لوگ اس کو پروجیکٹ کرنا شروع ہو گئے. پتا تھا مجھے کہ کون اس کو پروجیکٹ کر رہا ہے. ہمیں یہ اتنا آسان ہے آج کل کے زمانے میں پتہ چلوانا. یاد ہے کہ امریکن وہ عورت کوئی امریکن ایمبیسی سے مریم نواز کو ملنے گئی, وہ گھر سے باہر گئی اس کو ریسیو کرنے. اسے ایسے ملے جیسے کوئی برطانیہ کی پتہ نہیں کوئی ملکہ آ گئی. اس کے سامنے صرف لیٹ ہی دے گئی کہ میرے اوپر سے چل کے جاؤ, جا کے اس کے جوتے نہ گندے ہو جائیں. یہ اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں ساری جگہ دنیا کے اندر, کیونکہ ہم بیکاریوں کی طرح کرتے ہیں, قومی غیرت کھو بیٹھے. اور کیوں نہیں ہم آگے بڑھ سکتے؟ کیونکہ انصاف نہیں, انصاف نہیں ہے, خوشحالی نہیں ہے, انصاف نہیں ہے, آزادی نہیں ہے. تو میرے پاکستانیوں, آپ نے سب نے, جب تک یہ 3 لوگ ریزائن نہیں کرتے, آپ نے پروٹیسٹ کرنا. آپ نے سڑکوں پروٹیسٹ کرنا, آپ کو آپ کا آئین رائٹ دیتا ہے. ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا آپ کا دین آپ کو حکم کرتا ہے. جہاد کرنا, جہاد کیا ہے؟ ظلم کے سامنے کھڑے ہونا, ناانصافی کا مقابلہ کرنا, اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہونا. یہ آپ کا فرض ہے. اور اللہ نے کیوں کیا ہوا ہے؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ غلام کی کوئی پرواز نہیں ہے. تو انصاف آپ کو آزاد کرتا ہے, اور آزاد کی پرواز ہے. تو اس لیے آپ نے سب نے نکلنا ہے, آپ نے پوری طرح اس پروٹیسٹ کے اندر حصہ لینا ہے, اور ان تینوں کی ریزگنیشن مانگنی ہے. کیونکہ جب تک یہ 3 ریزائن نہیں کرتے, یہ جو کیس ہے یہ آگے نہیں بڑھے گا, اس کی تفتیش نہیں ہوگی, کیونکہ کنٹرول کرتے ہیں سب کچھ. FIA ساری ایجنسیز ان کے کنٹرول کے نیچے, تو کیسے انصاف ملے گا؟ جنرل باجوہ کو بھی کہنا, میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصل, میجر جنرل فیصل کر رہا ہے, یہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. فوج اس ملک کی ضرورت ہے. ہم جو میری طرح کے لوگ آزاد سوچ ہی نہیں سکتے زندگی آزادی کے علاوہ, وہ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج مضبوط ہو, کیونکہ مضبوط فوج ہی ہمیں آزاد رکھے گی. یہ کمزور کر رہا ہے فوج کو. ان حربوں سے ہماری فوج کمزور ہو رہی ہے. ہم جب تنقید کرتے ہیں یہ تعمیری ہے, یہ اپنی فوج کو کمزور کرنے کے لیے نہیں ہم کر رہے ہیں. ہم آپ کو آج کہہ رہے ہیں, ساری قوم آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ چوروں کے ساتھ ہم نے نہیں چلنا. قوم آپ کو بار بار کہہ رہی ہے. نہ یہ کریں کہ ہمیں ڈنڈے مار کے یہ فیصل کہ جی نہیں آپ نے بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے ساتھ چلنا, نہیں چلنا انہوں نے, اور انتشار کی طرف جا رہا ہے قوم. سو مہربانی کریں, اس کو ریزائن کروائیں, اس کے اوپر پوری تفتیش کریں کس نے کس قسم کا ظلم کیا ہے. آدم سواتی کے اوپر جو ہوا ہے, جو شباز گل کے اوپر ہوا ہے, جو جمیل فاروقی کے اوپر ہوا ہے, ننگا کر کے, کون سی قوم اجازت دیتی؟ کبھی سنا ہے امریکہ کے اندر, امریکہ کے اندر, یورپ میں کسی آزاد قوم میں سنا ہے کہ اس طرح آزادی رائے کے اوپر کسی کو ننگا کر کے مارے اور پھر دھمکیاں دیں آگے سے کہ یہ بتا دو کہ عمران خان سے بھی یہی ہوگا؟ یعنی یہ ہماری ایجنسیز ہیں, ان کا یہ کام ہے کہ ملک کو ہی کمزور کرو. تو پروٹیسٹ ہوگا جب تک یہ 3 ریزائن نہیں کریں گے. جیسے میں ٹھیک ہوں گا, میں سڑک پہ پھر آ رہا ہوں, اور میں اسلام آباد کال دوں گا, آپ تیار رہیں. انشاءاللہ اللہ نے مجھے بڑا بچایا ہے, مجھے ایک نئی زندگی دی ہے, اور میرے میں عزم دے دیا ہے کہ میں اپنی قوم کی آزادی کے لیے پوری طرح لڑوں. پاکستان زندہ باد.